ہم لوگ اکثر ان باتوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ٹینشنز ہیں کیا کریں. تو یار یہ تو دنیا ہے, دنیا میں ٹینشن نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ جنت تو نہیں ہے. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ دیکھیں نا جی, مسلمان کو اگر ایک چونٹی بھی کاٹے نا جی, اس پر بھی کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک چونٹی کے کاٹنے پر, اور کتنے پریشانی ایک شخص کے اوپر آ جائیں ہیں بھائی, کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ایون کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ایک بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی کتنی محبت ہوتی ہے. بچہ بیمار ہو کر فری ہو جاتا ہے, لو جی کھانا بھی آ رہا ہے, دوائیاں بھی آ رہی ہیں, پڑھائی سے بھی چھٹی ہے بھائی, سارا دن سو رہے ہیں, شیطانیاں بھی کر رہے ہیں, تو بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے. کیوں؟ بیمار ہے. رات کو ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی, بچہ بیمار ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بچے کے ساتھ پیار ہے. تو وہ ذات جس کو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے, وہ گناہ معاف نہیں کرے گا, وہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. لازمی بات ہے. اس لیے یہ ہے کہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ سمجھ کر درگزر کریں کہ دنیا ہے. اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں, بعض لوگ جو ہے نا جی ٹینشنز میں صبر نہیں کرتے ہیں, اختلافات میں صبر نہیں کرتے ہیں. صبر نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی, رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پریشانی یا غمی انسان کو کھا جاتی ہے. ایک آدمی, اب میرے داڑھی کے بال سفید ہیں, میرے داڑھی کے بال سفید ہیں, میں ابھی صحیح طرح سے جوان بھی نہیں ہوا, داڑھی کے بال سفید ہیں. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنز, پریشر, بوجھ, یہ انسان کو کھا جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بجائے پریشان ہونے کے, بجائے بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے, صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو الٹا پریشانی ہے, ٹینشن ہے. یہ جو لوگ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں, کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن نہ ملے, اور ٹینشن نے تو ملنا ہے, پریشانیوں نے تو آنا ہے. بجائے یہ کرنے کے اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے, ایگری رہنا چاہیے کہ بھئی کوئی ٹینشن اگر آ جائے, کوئی پریشانی اگر آ جائے تو ہم اس کو کس طریقے سے فیس کریں, ہم کیسے اس میں سے نکلیں. یہ بھی انسان کی تربیت ہے ایک طرح سے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے انتہائی کام کا بوجھ ہے, ہر طرف سے جناب مصروف ہے, لیکن دماغ ٹھنڈا ہے, دماغ ٹھنڈا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جب دماغ گرم ہوتا ہے نا جی, پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. انڈیا کے اندر ایک حکیم تھا, ہندو حکیم, انڈیا کے اندر. اس نے جناب بڑا مشہور حکیم تھا, اس کے پاس مسلمان بھی آتے تھے, غیر مسلم بھی آتے تھے, انڈیا میں تھا. وہ جب مر گیا نا جی, تو اس کے جو خاص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, فلاں دن جو ہے اس کتاب کی وہ کتاب شائع کیا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا. تو اب ظاہر بات ہے اس کے جو پیشنٹس تھے ان کو تو پتہ تھا اس کے لیول کا کتنا بڑا حکیم ہے وہ. انہوں نے انتظار کیا, جب وہ دن آیا تو جناب مارکیٹ میں رش پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات حکیم صاحب نے اپنے کتاب میں لکھی ہوگی, اپنے تجربے کا نچوڑ لکھا ہوگا جس پر ہم عمل کر سکیں. جناب کتاب خریدی, کتاب کھول کے دیکھا تو صرف ایک صفحہ, کتاب کے اندر صرف ایک صفحہ, اور اس صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا جو شخص ہمیشہ تندرست رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو گرم رکھے, اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے. اپنے پاؤں کو گرم رکھے, اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے. پاؤں کو گرم رکھنے کا مطلب محنت کرے, دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب دماغ ریلیکس ہونا چاہیے. جب محنت کرے گا تو دماغ آٹومیٹکلی ٹھنڈا ہوگا, ٹینشنز ختم ہوں گی, پریشانیاں ختم ہوں گی, بے روزگاری کے اسباب ختم ہوں گے, روزگار ملے گا, ہیں بھئی, اس کی ضروریات پوری ہوں گی, ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو آج کل کی جو بیماریاں ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پاؤں ٹھنڈے ہیں ہمارے, محنت مزدوری کے لیے تیار نہیں, ایکسرسائز کے لیے تیار نہیں, ہیں بھئی, پیٹ ہمارے جناب ہوا میں آئے ہوئے ہیں,
بڑھ بڑھ کر ہوا میں آئے ہوئے ہیں، گردنیں ہماری موٹا ہونے کی وجہ سے چھپ گئے ہیں. ظاہر بات ہے جسم ایک حد تک پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اب 10 کلو کی بوری کے اندر اگر آپ جناب 20 کلو آٹا ڈال دیں گے تو ظاہر بات ہے یا تو آٹا باہر گرے گا، آٹا باہر نہیں گرے گا تو بوری پھٹ جائے گی. دو کام میں سے ایک کام تو ہونا ہے. تو جو ہم خوراک کھا رہے ہیں، پہلے زمانے میں بڑا گوشت کھاتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب بڑا گوشت کھاتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہیں بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ جو ہے نہیں کھا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک خوراک کھا رہے ہیں، اپنے جسم کو ایک خوراک دے رہے ہیں لیکن اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، حرکت نہیں کر رہے. پرانے لوگ کہا کرتے تھے حرکت میں برکت ہے، حرکت نہیں کر رہے. ظاہر بات ہے اس خوراک نے اندر جا کر جو پریشر کریٹ کرنا ہے اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے جو بیماریوں کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان اختلافات کی بنیاد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے.